کہہ رہے تھے کہ جی وہ چمگادڑ فیصل آباد کی کہ جن کے 7 کم ہیں، ان کے 25 کم ہیں. ہم کہہ رہے تھے بندے پورے ہیں. چیں کرے بیں کرے ٹیں کرے ٹاں کرے اون کرے آں کرے، عمران خان یہ اسمبلی توڑے گا. فنش، کھیل ختم، پیسہ اعظم. ان کی سیاست دفن ہو گئی. کوشش کر لیں جتنی مرضی یہ کرتے ہیں، لے آئے عدم اعتماد، کریں بندے پورے، ننگے ہو جائیں گے. آگے ہی ننگے ہو گئے ہیں. یہ انہوں نے بیان دیا کہ میں تخت لاہور کو لے کر ہم اسلام آباد آئیں گے. یہ تابوت لے کے آئے ہیں، اور تابوت میں بھی کیلیں پوری نہیں لگی ہوئی، لگ جائیں گی. 15 جنوری سے تابوت میں کیلیں لگنی شروع ہوں گی. 15 فروری تک تابوت پیک ہو جائے گا. 15 اپریل یا 30 اپریل منیمم میکسیمم خس کم نجات حاصل، کھیل ختم، پیسہ اعظم، اور پاکستان میں انشاءاللہ الیکشن شیڈول آئے گا. تابوت کو سلامی بھی کوئی پیش کی جا رہی ہے؟ بعض تابوت ایسے ہوتے ہیں کہ اس پہ فاتح پڑھنے کے لیے نواز شریف کو بلائے. پھر اس تابوت پہ جب میں آپ کو کہہ رہا تھا نیو ایئر وہاں منائے گا، تو آپ لوگ کہہ رہے تھے جی 20 کی ٹکٹ ہو گئی ہے، 21 کی. میرا مطلب ہے جب کوئی خبر نہ ہو آپ خبر بناتے ہیں. اب آئے نا، اس کا بھائی پرائم منسٹر ہے، اس کے پاس سفارتی پاسپورٹ ہے، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ 13 جماعتیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہیں. یہ بھاگ رہی ہیں، فراری ہیں. کدھر گئے آصف زرداری اور اس کا بیگیج؟ کدھر گئے وہ سارے لوگ جو لاہور میں بڑے اپنے آپ کو خرید و فروخت کے منڈی سے جانے کے ماہر تھے؟ جس نے سیاست کرنی ہے اس کو پتہ ہے کہ ووٹ عمران خان کا. یہ زرداری صاحب ایسے نظر نہیں آئے پچھلے کچھ دنوں سے؟ ایسے ہی ہے، دکھائی نہیں دیے اس والے ایپیسوڈ. جلد آپ سنیں گے ان کی طبیعت ناساز ہے. پاکستان کی سیاست میں دیکھیں نا، جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کو چوک پڑ جاتی ہے، ان کی کمر میں درد نہ کر، ہر وقت تکیہ ساتھ لے کر جاتے ہیں. باہر جانا ہو تو کس طرح سیڑھیاں چلتے ہیں. نواز شریف کس طرح بھاگ کے سیڑھیاں چڑھا، شہباز شریف کیسے جاتا ہے. یہ بہت بڑا ڈرامہ ہے، یہ ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے. کیونکہ بزنس مین جب سیاست میں ہوتا ہے تو کاروبار اس کا مین ایشو ہے. وہ اپنا کاروبار کرتا ہے، نبھاتا ہے، اپنے کیس ختم کیے ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا ابھی باقی ہے. جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آئے گا، نواز شریف نہیں آئے گا نیب ترمیم کے بارے میں. اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہ معاملہ شروع کیسے؟ اور ابھی میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں. اوورسیز پاکستانیوں کو میں نے ریٹ کی ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ اپنی الگ عوامی مسلم لیگ کی طرف سے. آپ کو میں وقت سے پہلے خوشخبری سنانا چاہتا ہوں. سارے اوورسیز پاکستانیوں کو تیار ہو جاؤ. 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کو ووٹ کا حق ملنے جا رہا ہے، سپریم کورٹ سے ملے گا. اچھا، یہ کب ہونے والا ہے؟ لگا ہوا ہے کیس، اگلی پیشی شاید اسی ہفتے نکل آئے. اچھا سر، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی تحلیل ہوگی یا نہیں ہوگی، اعتماد کا ووٹ تو لے لیا پرویز الہی صاحب نے. آراء مختلف سامنے آ رہی ہیں. ایک رائے یہ بھی سامنے آ رہی ہے، عمران خان صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے، پرویز الہی صاحب بھی کنونس کرنے کی کوشش کریں گے، باقی تحریک صاحب کے کچھ لوگوں نے بھی مشورہ دیا خان صاحب کو کہ بلدیاتی انتخابات ہونے والے پنجاب کے اندر، تب تک روک جائے. بلدیاتی انتخابات سے پہلے اگر اسمبلی تحلیل کر دی تو اس میں ہمیں نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. پی ٹی آئی کے بھی وہ سارے لوگ ایکسپوز ہو گئے ہیں جو بڑے مشورہ دینے کے ماہر ہیں. اور میں ان سب کو سمجھاتا تھا کہ اس نے ذہن بنا لیا ہے، اپنا وقت ضائع نہ کرو. اور جب ساری دنیا کہتی تھی جناب یہ نئے چیف آف آرمی سٹاف کا پھڈا پڑے گا، میں نے 20 تاریخ کو کہہ دیا تھا جو بھی فیصلہ ہوا، اور عمران خان کو پتا تھا کہ سید عاصم منیر صاحب کا فیصلہ ہو رہا ہے، اسے وہ انڈوس کرے گا. اور 5 منٹ نہیں لگایا اس نے. ہر جگہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہار گئے، ایکچولی ہم جیتے ہیں. ان کو سمجھ ہی نہیں جیت اور ہار کیا ہے. جیت یہ ہے کہ عوام کا دل جیتا جائے، اور ہار یہ ہے کہ اپنی دولت بچائی جائے اور اپنی سیاست کا خانہ خراب کیا جائے اور اپنی سیاست کا ستیہ ناش کیا جائے. اور آپ روز بروز دیکھیں گے نا، 2 دن رہ گئے نا، آج 12 13، میں 15 سے آپ کو کہہ رہا ہوں. 15 فروری کے بعد آپ میرا انٹرویو لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کتنے 20 کا 100 ہے. ٹھیک، 15 فروری کو شیخ صاحب کا انٹرویو لیں انشاءاللہ. تاریخ آپ بھی نوٹ کر لیں، میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کرائیے گا. شیخ صاحب، آپ نے کہا عاصم منیر صاحب کے معاملے پہ بھی خان صاحب کی پوری رضامندی شامل تھی، لیکن امپریشن تو یہ آ رہا تھا کہ بھائی یہ تو اس کا کمال ہے نا. اس نے یہ تو گگلی ہے، یہ اس کی سیاسی گگلی ہے. یہ قانونی طور پر کھیلوں گا. دیکھیں، یہ اس کی سیاسی گگلی ہے، یہ اس کی سیاسی گگلی ہے. اور اس نے سارے لوگوں کو اس کام پہ لگا دیا، اور آخر میں یوں کر کے اس نے کہا گو ہیڈ، صدر کو کہا جاؤ
کلیئر کرو جا کے. لیکن کیا ہے, ملاقات نہیں کی آرمی چیف نے, کوئی ضرورت نہیں ہے, دل ملے ہونے چاہیے, دل ملے. آفر دی تھی انہوں نے کہ ایک ریکویسٹ بھیجی تھی ملاقات کی, تو مانے نہیں ملاقات کی. دیکھیں غرور حسن انہیں, غرور عشق ہمیں, وہ آ نہیں سکتے, ہم جا نہیں سکتے, دل ہمارے ملے ہوئے ہیں. ان کے دل میں بھی قرآن ہے, ہمارے دل میں نبی اور اس کی سنت ہے. ہم کالا کالا رسول اللہ کے علم بردار ہیں, اس کے دل میں قرآن ہے. انشاءاللہ مدینہ کی ریاست کا منشور اور فلسفہ جیتنے جا رہا ہے. 30 اپریل تک میں آپ کو ڈیو ڈیٹ دی ہے, 15 فروری تک آپ کو حالات بنتے دکھائی دیں گے. وہ جو رفت تھی وہ ٹھیک ہو جائے گی تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خان صاحب کے, آپ یہ بھی اشارہ دے رہے ہیں؟ ہونی چاہیے. دیکھو میں تو اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات کامی, وہ میرا کوئی رابطہ نہیں ہے 10 مہینے سے, آن اوتھ کہتا ہوں. کوئی رابطہ نہیں ہے, حالانکہ میرا شہر ہے, ہیں بھی پنڈی کے, لیکن میرا کوئی رابطہ نہیں ہے. میرا رابطہ عمران خان سے ہے, اور ہر 15 دن کے بعد میں ایک تفصیلی ملاقات کرتا ہوں اور سیاست پر سیر حاصل گفتگو کرتا ہوں. اور جب میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ بندے پورے ہیں, وہ اسمبلی توڑے گا, آپ لوگ میرے خاکے بنا کے ابھی ٹویٹر شروع کیا, ہر بندہ میرے پیچھے پڑ جاتا ہے. اب تو میں سوچ رہا ہوں کہ چھوٹی موٹی غلطی جو ہم نے شروع کی ہے, کیونکہ انٹرویو دینے سے کہیں بہتر ہے کہ ناشتے کے ساتھ ہی ایک ٹویٹ ٹکا دو. بالکل پورا دن آپ کا ٹویٹ چلتا ہے تمام بلیٹنز کے اندر. اچھا شیخ صاحب, کچھ لوگ اب تحریک انصاف میں مشورہ دے رہے ہیں خان صاحب کو کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تعلقات خراب ہوئے تھے وہ ٹھیک کریں, تو آپ نے بھی ملاقات میں یہی مشورہ دیا کہ اب تعلقات بہتر کرنے کا وقت آ چکا ہے, کیونکہ آپ جتنے مقبول ہو جائیں, جتنے بھی مقبول ہو جائیں, اب سارے اینکروں کے پاس یہی بات رہ گئی ہے کہ مقبولیت اور قبولیت اس کی ہے. ساری دنیا بھی عمران خان کے ساتھ ہو, جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو وہ کچھ نہیں ہو سکتا. 8 مہینوں میں اس نے چھاتی کے ساتھ لگا کے خوبصورت تاش پھینٹی بھی ہے, کھیلی بھی ہے, اور ان کی دوڑیں بھی لگائی ہیں. ابھی اور لگائے گا 15 تاریخ سے 15 جنوری, اور 15 جنوری سے 15 فروری, اور 15 فروری سے 15 اپریل ان کا ستیہ ناش کر دے گا. سرپرائز آ رہا ہے اس کا مطلب ہے؟ آف کورس آ رہا ہے. کیا سرپرائز ہے؟ میں اتنا بچہ تو نہیں, ہر طرح کا سرپرائز ہے, ہر طرح کا سرپرائز ہے جی. عمران خان باہر نکلے گا اس کمپین کے لیے. اسمبلی کی تحلیل روکتے پھر سر جی, اسمبلی کا الیکشن اگر 5 سال کے لیے 2 صوبوں کے الیکشن ہو جائیں گے تو قومی اسمبلی کے کینڈیڈیٹس کے لیے تو آدھی سہولت ہو جائے گی, کیونکہ جو صوبائی اسمبلی کا نتیجہ ہوگا وہ قومی اسمبلی کے نتیجے پہ اثر انداز ہوگا. اور یہ کیوں بھاگ رہے ہیں سارے جی, اور آپ سارے شوشہ چھوڑ رہے ہیں کہ جی وہ ایک نہیں, 13 پارٹیوں نے کھوتا کھو میں گھیر دیا, 14ویں کا بھی ساتھ ہی. کھوتے کی کیا ہوتی ہے, چھوٹی کھوتی بھی جو کٹی, اس کو بھی ساتھ گھیر دے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا قومی اسمبلی کے الیکشن سے پہلے اگر صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہو جاتا ہے, تحریک انصاف جیت جاتی ہے, تو انہیں سہولت ہوگی قومی اسمبلی کے انتخابات میں. یہی والی تھیوری جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات بھی کچھ لوگ فٹ کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو بتا دیکھیں بلدیاتی, دیکھیں ہم یہ پھر اسمبلی تحلیل کی جائے. دیکھیں فیصلہ عمران خان کا ہے. میں تو ایک سیٹ کی سیاست کرتا ہوں, کمزور پولیٹیکل ورکر. میں اس کے ذہن کو بس اللہ کا کرم ہے, دعائی خدا کی اگر ایک ممبر بھی اس کے ساتھ نہ رہے وہ اسمبلی توڑے گا. توڑنی پرویز الہی صاحب نے, خان صاحب نے کہنا ہے, ریموٹ تو اس کے پاس ہے نا. او بھائی جان, کل تو بیٹری چارج ہو گئی ہے. اچھا, کل تو سپر بیٹری چارج ہو گئی ہے. لوگ کہہ رہے تھے بیٹری ڈاؤن ہے جی, بیٹری ڈبل ہو گئی ہے. کسی نے چارج کی ہے یا اب آپ جیسے وہ جو بندہ تھا فرحان, جس کا مونس لائی کا جو دوست تھا, پارٹنر, کو رہا بھی کر دیا گیا صبح, اس نے بیان بھی دے دیا مجھے کسی ادارے نے نہیں اٹھائی. یہ بیٹری چارج دیکھیں جس آدمی کو کی گئی ہے یا سولر پہ ہوئی ہے. گزارش یہ ہے, بعض لوگوں میں ہمت نہیں ہوتی, اس نے سینسیبلی مظاہرہ کیا. دیکھیں نا, اداروں سے لڑنا کوئی کمال نہیں ہے. ہماری لڑائی ہے چوروں سے, ڈاکوؤں سے, لٹیروں سے, منی لانڈروں سے, گینگ آف 5 سے, کرپٹ لوگوں سے, ڈس آنسٹ لوگوں سے, بدبودار لوگوں سے, جو کپڑے بیچ کے میں آٹا دلاؤں گا, اور ایک 8 بچوں کا باپ مر گیا, پہلی شہادت ہو گئی ہے.
ان کے کپڑے اتاریں گے لوگ، سیاسی کپڑے کہہ رہا ہوں، ویسے تو یہ ننگے ہی ہیں عوام کے. بھی آٹا شارٹ ہوا تھا وہاں تحریک انصاف کی قافلے کی گورنمنٹ ہے، کے پی کے اندر بھی آٹا شارٹ تھا، جہاں بھی شارٹ تھا جی. میں کسی کو، میں غریب کے ساتھ ہوں. ہمارے دور میں بھی چینی اور آٹے کا جو مسئلہ تھا، کیبنٹ میں میں نے ٹکا کے بات کی کہ یہ چینی چور، ڈاکو اور آٹا مافیا، انہوں نے مجھے تھریٹ بھی کی. ہمارے دور میں بھی لوگ ان کو ای سی سی کمیٹی میں بٹھانا چاہتے تھے، رزاق داؤد ٹائپ کے لوگ جو ہیں. کس کیبنٹ میں 75 سال میں شوگر مافیا نہیں رہا جی؟ کیوں؟ ان کو چندے دیتے ہیں. یہ چندہ دیتے ہیں، پہلے بانٹتے ہیں، پھر اپنے کام کے لیے ڈانٹتے ہیں، آنکھیں دکھاتے ہیں کہ جناب ایکسپورٹ کی اجازت دو. ہم سے بھی انہوں نے ایکسپورٹ کی اجازت لی. یہ بے ایمان چور بڑے بااثر ہوتے ہیں. شریف آدمی کی آواز نہیں ہے اس ملک میں، سائل کی آواز نہیں ہے. غریب آدمی اسمبلی میں نہیں جا سکتا. شوگر مافیا کے بندے 4-5 ہر کیبنٹ میں ہوتے ہیں، اور شوگر اونر ہوتے ہیں، کارخانے دار ہوتے ہیں. ساری اسمبلیوں کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. اچھا سر، پرویز الہی صاحب نے جو خطاب کیا اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد، انہوں نے تو کہا کہ اب ہم نے اتنا کام کرنا ہے کہ یہ چور گھروں میں بیٹھ جائیں گے، گھروں سے باہر نکل نہیں سکیں گے. وہ کام تو اسمبلی توڑ کے نہیں ہو سکتا، کام تو اسمبلی میں رہ کے. لیکن سارے میڈیا نے یہ شاہ محمود قریشی کے تقریر میں مجھے پریس کانفرنس میں کوئی ایک اشارہ نہیں ملا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اسمبلی تحلیل کریں. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو کام کریں گے، خدمت کریں گے عوام کی. تو مطلب ہے کہ سر جی سارے میڈیا نے، میڈیا مطلب ہے انفلوئنس میڈیا، پوری کوشش کی کہ عمران خان اور پرویز الہی میں غلط فہمی پیدا کرنے کی. چودھری کے بچے نہیں ہیں اور چوچا عمران خان بھی نہیں ہے. عمران خان بھی ڈی فریزر میں رکھ کے کھاتا ہے. سیاست کی بات کر رہا ہوں، کھانے کی بات نہیں کر رہا. وہ بھی ڈی فریزر میں لگا کے رکھتا ہے. یہ تو حقیقت ہے کہ پرویز الہی صاحب اسمبلی تحلیل کرنے کے حق میں نہ تھے نہ آج ہیں. اور جا کے کوئی ٹیکہ لگا لیں جو عمران خان کہے گا. مجھ سے زیادہ تو پرویز الہی خاندان کو کوئی نہیں جانتا نا. الیکشن سر پہ ہیں بھائی جان. جس نے الیکشن لڑنا ہے، ووٹ لینے ہیں، اس نے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. جس نے کسی غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی اور عوام کے غیر پسندیدہ معاملے کا حصہ بننا ہے، وہ عمران خان سے باہر ہو جائے. یہ ہوا کیسے؟ کل بندے ہوا آپ کے سامنے، بندے ناراض تھے، بندے شارٹ تھے. دیکھیں وہی 5 تھے، دیکھیں وہی 5 تھے. آپ بندے گن لینا، انگلیوں پہ گنے ہوئے تھے. یعنی ہم کہیں تو جھوٹ، وہ کہے تو سچ. وہ فیصلہ آباد کی چمگادڑ کہے تو شارٹ تو تھے، بندے پورے کیے گئے کل کسی بھی طرح سے جیسے بھی ہے. اور اس میں خبر یہ بھی ہے کوئی آ رہی ہے، دیکھیں آپ نتیجے پہ جائیں. پرویز الہی صاحب نے حلف دیا انہیں کہ میں اسمبلی نہیں توڑوں گا، تب بندے راضی ہوئے. سنا میں نے یہ بھی بات. جس نے الیکشن لڑنا ہے اس نے عمران خان کی بات پہ چلنا ہے. یہی سنا آپ نے بھی کہ حلف دیا اسمبلی؟ نہیں، بالکل نہیں سنا. آپ کے منہ سے نہیں سنا، کسی اور جگہ سے بھی سنا ہے. سنا آپ نے کہ سنا ہے؟ سننے میں کیا ہے، یہاں تو کوئی حقیقت. عمران خان کی حد تک میں ویل انفارم ہوں، باقی کسی مسئلے میں میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں. کوئی 1.25 لاکھ داتا درباری تعویذ چل گیا، یہ میرا جملہ میرے پہ ہی کوٹ کر رہے ہیں. کوئی مہمانوں نے اشارہ کر دیا کہیں سے، اگر کیا تو انہوں نے نیکی کا کام کیا. پورے کر کے دیے کسی نے. اگر کیا، اول تو دیکھیں وہ شخص جتنی سخت لائن لے رہا ہے پارلیمانی ممبروں کے سامنے ہیں جی، اس کے باوجود ممبر پورے ہوئے ہیں. اب آپ جیسی مرضی کیا سرائیاں کریں، جو مرضی، آپ کی خواہش خبر نہیں بنی جی. نہیں دیکھیں میرا مطلب ہے آپ اس وقت کا انٹرویو میں ایک ہی بات، حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب میں بتا رہا تھا کہ بندے پورے ہیں، عمران خان اسمبلی توڑے گا، میں ہر ملاقات کے باہر اٹھنے سے جانے سے پہلے خان سے پوچھتا تھا کہ باہر مجھے سوال کریں گے تو یہ نہ ہو کہ پتہ لگے میرے جانے کے بعد کوئی تردید آ گئی. اس نے کہا ہر صورت میں توڑوں گا اسمبلی. اچھا، یہ اسٹیبلشمنٹ پھر آپ مانتے ہیں کہ نیوٹرل تھی؟ یہ جو ہو گیا ممکن ہو گیا اعتماد کا ووٹ؟ دیکھیں مجھے پوری امید ہے کہ نیوٹرل ہی ہوگی جب کسی ممبر کو رستے میں سے نہیں اٹھایا گیا. لیکن میں پالیسی سٹیٹمنٹ عمران خان دے سکتا ہے. میری یہ خواہش ہے کہ نئی اسٹیبلشمنٹ صاف اور شفاف الیکشن کرائے، جو مرضی آئے. یہ جو گنڈے سنگھ کو اور جیرے بلیڈ کو اور ٹوکے کو لے کے آئے، چینل کے چینل تباہ ہو گئے ہیں. ریٹنگ دیکھیں، جب آتے ہیں اس وقت ریٹنگ دیکھیں اس چینل کی. ہم نے یہ سسٹم لگایا ہے. دیکھیں جب یہ مکروہ چہرے آتے ہیں لوگ ایک دم چینل بدل دیتے ہیں. بچے کہتے ہیں اماں وہ پھر آ گیا.
خوف زدہ ہیں لوگ ان کے چہروں سے. اچھا سر یہ بتائیں کہ یہ جو پھر دعوے ہوتے رہے کہ سر وہ خاک پڑ گئی ان پہ. نہیں میں ان دعووں کی بات کر رہا ہوں جو تحریک انصاف کی طرف سے ہوتے رہے کہ نامعلوم نمبروں سے کالیں آ رہی ہمارے ارکان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. دیکھیں میں عمران خان کا سپورٹر ہوں اور میرا حلقہ انتخاب سب سے حساس ہے. ٹھیک ہے, مجھ سے زیادہ پاکستان میں کسی کا حلقہ انتخاب احساس نہیں ہے. سارے ہیڈ کوارٹر اس میں, جی ایچ کیو اس میں, ٹرپل بریگیڈ اس میں, ایئر ہیڈ کوارٹر, نیول. میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کسی بندے نے مجھے فون نہیں کیا. ایسے ہی لوگوں کو شو مارنے کی عادت ہوتی ہے, نمبر بڑھانے کی. میں کہوں جی مجھے ان نون نمبروں سے کال آ رہی ہے. مجھے جو تھریٹس آئی میں نے انہی کو دی, انہی اداروں کے ہیڈ کو دی کہ سر یہ 7 کالیں آئی ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ مجھے آپ کی طرف سے کوئی تھریٹ نہیں آ سکتی. اور انہوں نے کہا وی آر آن اٹ. انہوں نے انویسٹیگیشن کی. پھر آج کل تو پرائیویٹ لوگ ایسے ہیں جی, سبزی منڈی میں جو کھونچا لگا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جی 3000 روپیہ میں نے دیو, میں سارا ڈیٹا کاٹ کے دس دینا. یعنی یہ جو تحریک انصاف دعویٰ کر رہی تھی کہ نامعلوم نمبر سے کالیں آ رہی تھی, دیکھیں جب سے میں پیدا ہوا ہوں کالیں تو آتی ہیں, غلط نہیں تھا. کالیں ایسی, دیکھیں اب میری بات بھی سنیں نا, آپ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں, میں جواب دینے کا حق رکھتا ہوں. ٹھیک ہے, ساری زندگی آتی ہیں کالیں, انہی لوگوں کو آتی ہیں جن میں پھسلن ہوتی ہے. ہمیں تو نواز شریف نے نہیں کہا کہ چھانگا مانگا جانا ہے. مری میں کہا مجھے, میں نے کہا جی ہم نہیں جاتے. سو آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں, نام چھانگا مانگا گئے جی, نام مری کے ہوٹلوں میں ٹھہرے. ہم نے کہا زندہ رہیں گے تو ہم پہنچیں گے. ایسے بھی لوگ تھے جن کو میریٹ میں ٹھہرایا گیا اور گارڈ لگائی گئی اور ووٹ ڈالنے نہیں آئے. دیکھیں ہر بندے کا پتہ ہوتا ہے. ہم آن اوتھ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے کال نہیں کی, کسی نے رابطہ نہیں کیا, کال نہیں کی, ہم ان کے مشکور ہیں. باقی جن کو کالیں آئی ہیں وہ جانے, ان کا کام جانے. اچھا 17 جولائی کو بھی نون لیگ پر امید تھی کہ عمران خان جس طرح کے بیانات اسٹیبلشمنٹ کے خلاف دے رہے ہیں وہ عمران خان کو فیور نہیں کریں گی بلکہ شاید ان کے خلاف جا کے کام کریں, جس کا خان صاحب کو خدشہ بھی تھا. ایسا نہیں ہوا. تو آپ چاہتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ آپ اپریشیٹ کریں نا. اچھا ہوا. آج کی بات بالکل انہوں نے نہیں کیا تو بالکل لائق تحسین ہے, یہ بات انٹرفیئر نہیں کیا, وہ نیوٹرل رہے. نون لیگ کو ابھی بھی امید شاید تھی کہ وہ کچھ ہیلپ کریں گے بندے آگے پیچھے کرنے میں, لیکن نہیں کی. تو ہاتھ تو نہیں ہوگا نون لیگ کے ساتھ دوبارہ کوئی اداروں کی طرف سے؟ دیکھیں جو ایڈریس کیا گیا اس میں یہ بتایا گیا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے سیاست میں بڑی غلطیاں کی, اب سیاست میں ہم نہیں آئیں گے, سیاست سے دور رہیں گے, اور عوام میں اداروں کا, اسٹیبلشمنٹ کا, فوج کا امیج بہتر ہونا بہت ضروری ہے. عوام ہی فوج ہے. میرے شہر میں, میم دیکھو میرے گھر سے, میں کہاں سے سیاستدان بنا جی, میرے ممبر تھے اشرف سینڈو صاحب مرحوم, اس کے ساتھ میں بیٹھتا تھا, کام کر دیتا تھا, چھوٹے چھوٹے بچہ تھا. وہ اس وقت وہ تھے لیفٹیننٹ جنرل حامد کے والد. میری گلی میں 3 لیفٹیننٹ جنرل ہوئے ہیں. میری گلی سے 8-10 بچے روز موٹر سائیکلوں پہ جاتے ہیں اور مجھے سلام کر کے جاتے ہیں انکل. سو یہ ہماری فوج ہے, ہم میں سے فوج ہے. یہ کوئی فوج کوئی رائل آرمی نہیں ہے. یہ دکاندار کا بیٹا ہے, اس میں ڈاکٹر کا بیٹا ہے, اس میں کمپاؤنڈر کا بیٹا ہے, ٹیچر کا بیٹا ہے. سو ان کو احساس ہے کہ حالات کتنے بگڑ چکے ہیں. اسی لیے انہوں نے کہا کہ نیول ہیڈ کوارٹر میں کہ پاکستان نازک ترین موڑ پہ پہنچ گیا ہے. میں نے نہیں کہا. پھر انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی ہی معاشی استحکام ہی قومی سلامتی کی ضامن ہے. بالکل اس کا جز ہے, بنیادی جز ہے. وہ ایک ہی بات ہو گئی نا. اور مفاد عامہ کے لیے کام کیے جائیں. تو یہ ساری باتیں ہماری فوج نے کی ہیں نا, ہمارے فوج کے سپہ سالار نے کی ہے نا. تو سمجھنے کے لیے اشارہ کافی ہے. نیوٹرل ہے مکمل. اللہ کے حکم سے نیوٹرل ہی ہوں گے اور نیوٹرل رہیں گے. اور مجھے امید ہے کہ شفاف اور صاف الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور اس میں ہی سب کا بھلا ہے. الیکشن سے پہلے خان صاحب کے جو خراب تعلقات تھے وہ ٹھیک ہو جائیں گے پنڈی میں؟ ہونے چاہیے. نہ ہو سکے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. میری خواہش, آرزو, دعا, اور میں ان کو کہتا بھی یہی ہوں کہ بھی ہماری ان سے کیا لڑائی ہے. ایک نیا پلینگ, نئے حالات ہیں, نئے معاملات ہیں, ہمیں نئے طریقے فیصلہ عمران نے کرنا ہے کیونکہ کرتا ہے. اس چیز پہ آپ کنونسڈ ہیں کہ تعلقات ٹھیک کرنے ہوں گے. بہت اچھی بات, کرنا ہوگا. بہت اچھی بات ہے.
ورنہ مقبولیت اکیلے کام نہیں کرتی، پاکستان جیسے ملک میں قبولیت بھی چاہیے ہوتی ہے. قبولیت اللہ کی چاہیے ہوتی ہے. یہ جملہ بڑا استعمال کر رہے ہیں اینکر. اللہ کی قبولیت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا. عزت، ذلت، ترقی، تنزلی، فتح، شکست، زندگی، موت، اقتدار، سب اللہ کے قبضے میں. یہ مسلمان کا ایمان نہیں تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. ایک کوئک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں شیخ صاحب مذاکرات کے حوالے سے. ویلکم بیک ٹو ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ رشید صاحب اور بڑی انٹرسٹنگ گفتگو سیاسی جو صورتحال اس وقت موجودہ ہے اور آگے جو بن رہی ہے اس پہ شیخ صاحب سے جاری ہے. شیخ صاحب، فواد چودھری نے، صدر عارف علوی نے پھر سے دعوت دی ہے کہ آئیں بیٹھ کے الیکشن کے ایجنڈے پہ بات کرتے ہیں. پی ڈی ایم تو کلیئر ہے بھائی کوئی الیکشن نہیں ہے، نہیں مانیں گے تو پھر اسمبلی تحریک. دیکھو ان کو تو موت نظر آتی ہے، گڑھ ہے پیچھے کھائی ہے، آگے گڑھ ہے. نہ ان کا چہرہ ان قابل ہے، نہ ان کی کارکردگی اس کی قابل ہے، نہ یہ عوام میں جانے کے قابل ہے. ان کا باپ بھی الیکشن کرائے گا، ان کا باپ بھی الیکشن کرائے گا. ہم بھی کہتے تھے کہ جناب کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہوگا. کانفیڈنس کہاں سے آیا آپ کو کہ اللہ نے میں کوئی تیار ہو کے انٹرویو نہیں دیتا. کہیں اور سے نہیں اشارہ ہوا کہ آپ کو؟ میرا کوئی رابطہ نہیں. جس دن ہوا میں پبلکلی اعتراف کروں گا اور میں کوئی شرمندہ نہیں ہوں گا، مجھے فخر ہوگا. صحیح ہے. اپنے اداروں سے تعلقات میرے نہیں ہیں 10 مہینوں سے. عمران خان کے ساتھ ہوں، اسی کے ساتھ کھڑا ہوں چٹان کی طرح. سیاست میری عمران خان کے ساتھ ہے، لیکن میری یہ خواہش ہے، میں برملا آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ تعلقات اچھے ہونے چاہیے. میں نے یہ آفر خود عمران خان صاحب کو کی تھی. انہوں نے کہا شیخ صاحب آپ بیچ میں سے نکل جائیں، میرے ساتھ وہ خود رابطہ کریں. سو پھر میں نے اپنے مہربانوں کو، اپنے اسلامی بھائیوں کو یہ کہا کہ بھئی آپ جانیں اور آپ کا اچھا ہو گیا. میں بیچ میں نہیں رہا، ایسے ہی دونوں طرف سے میں خوار ہوتا. صاحب نے رضامندی ظاہر کی، کہا وہ رابطہ کریں، تو پھر کچھ سوچتے ہیں اس بارے میں. آپ الفاظ تو نہیں میرے منہ میں ڈال سکتے. میں نے عمران خان کو یہ بات کہی، اس نے مجھے کہا آپ بیچ میں سے نکل جائیں، جس نے بات کرنی ہے وہ مجھ سے کرے. رابطہ کریں. پھر رابطہ کوئی ہوا نہیں. جب میں 5-4 دن پہلے ملنا ہوں، میں نے یہ آپ کا ان سے سوال کیا کہ کوئی ہیلو آئے ہوئی ہے، کوئی اشارہ، کوئی انہوں نے کہا کوئی نہیں ہوئی. ادھر سے کوشش خان صاحب نے بھی نہیں کی؟ کوئی نہیں کی ہوگی تو تبھی دونوں طرف سے نہیں ہوئی نا. اطلاع تو آ رہی ہے کہ یہاں سے کوشش ہو رہی ہے، وہاں سے جواب نہیں آ رہا. اس کا مجھے نہیں پتا. اچھا شیخ صاحب، یہ مذاکرات کی دعوت پھر کیوں دے رہی طریقے صاحب بار بار؟ جب ان کے پاس کر لیا، انہوں نے اچیو کر لیا، اعتماد کا ووٹ لے لیا، اب ان کے ہاتھ میں اسمبلی آج تحلیل کریں کل کریں. دوبارہ 26 نومبر کی صورتحال پہ آ گئی جب خان صاحب نے پنڈی میں اعلان کیا تھا اسمبلی توڑنے کا. توڑ نہیں رہے، ڈیلے کرتے جا رہے ہیں. وہ موقع کیوں دے رہے ہیں بار بار جب انہیں پتہ ہے پی ڈی ایم کا جواب یہ کیا کہ ہم نے نہیں کرنے ارلی الیکشن، تو پھر وہ کیوں بار بار یہ؟ جو صاحب عقل ہے وہ یہ کہے گا کہ عمران خان نے 13 پارٹیوں کو چت کیا منہ کے بل، اور ان کے ہم نواؤں کو بھی. جو اس نے تاش لگائی ٹھیک کی. اسلام آباد آیا، انہوں نے کو 35,000 کے 3500 بندہ بلا لیا ہے جی. دیکھو لوگوں کو سیاست کیا ہے کہ آپ فیصلہ بھی تو ایک دم سے ہوا تھا. نہیں کوئی ایک دم سے فیصلہ نہیں ہوا. کون سا؟ ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی میں خان صاحب اترے علی سے آ کے، وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ چلو یار اب تو کچھ اور نہیں، اسمبلی توڑنے کا اعلان کرتے ہیں، جس میں سی ایم کے پی تھے، بادشاہ ہیں یہ لوگ جی بھی تھے. یہ میرے قابل احترام الیکٹرانک میڈیا کے لوگ اس کو سمجھ نہیں سکے. وہ کرنل چرٹکی کی بایوگرافی پڑھے نا، کہ اس نے اگر پشاور جانا ہو نا تو پہلے لاہور کی طرف جاتا ہے، پھر آگے واپس آتا ہے روات سے، پھر پشاور کا رخ کرتا ہے. اور اگر لاہور جانا ہو تو پہلے ترنول تک جاتا ہے اور پھر واپس لاہور کو آتا ہے. سو اس کی اپنی اسٹریٹجی ہے، وہ اپنی گیم لگاتا ہے اور اپنے طور پہ سوچتا ہے. اور باقی اگر یہ کوئی کہیں کہ وہاں اس کے بعد کوئی ایسا آدمی ہے کہ اس پہ کوئی انفلوئنس ڈال سکتا ہے، تو میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں. اور یہ بھی اس کی مہربانی ہے، ایک ووٹ والے آدمی کی بات سن لے، نہ سنے تو نہ سنے، میں کیا کر سکتا، میں نے تو اسی تنخواہ پہ کام کرنا ہے. شیخ صاحب، نون لیگ کی طرف سے پوری لگتا ہے ایفرٹ نہیں. حمزہ شہباز جو کہ تقریب کے بنا تھے، جن کے لیے ساری کوشش ہو رہی تھی کہ وہ اگلے سی ایم بن جائیں دوبارہ سے پنجاب کے، وہ نظر نہیں آئے پورے اس پولیٹیکل سینیریو کے اندر. وہ غائب تھے. دلہا غائب، براتی پہنچ گئے، نکاح ہاں پہنچ گئے، رشتہ کرانے لے پہنچ گئے، لیکن وہ نہیں تھے، اس سارے معاملے سے غائب تھے. تو وہ ان کو یقین نہیں تھا، یا انہیں کہیں اور سے پتہ لگ گیا کہ بھائی نہیں ہو رہا ہمارے ہاتھ حصے میں، یا ہمارے حق میں کچھ نہیں ہو رہا. میں آپ کو خبر دوں، جی خاندان میں لڑائی ہے. جب میں کہتا تھا نون شین، دیکھیں نا آپ، میرا پرابلم یہ ہے کہ میں وقت سے بہت پہلے بات کر دیتا ہوں.
ہوتی وہ ٹھیک ہے لیکن بڑا ٹائم لیتی ہے. سو میرے اندر یہ ایک ڈیفیکٹ ہے کہ میں کیمرہ دیکھ کے ایسی بات بھی کہہ دیتا ہوں جو مجھے نہیں کہنی چاہیے. وہ ٹویٹ ٹھیک ہے کہ میں پڑھوا لیتا ہوں کہ بھئی دعا اور دغا نکل گیا تو نکل, یہاں جو نکل گیا تو نکل گیا, اس کے خاندان میں لڑائی ہے. میں اتنا ہی میں کہنا چاہتا ہوں. مریم نواز کے چیف آرگنائزر سر جی, میں آپ کو یہ بات جو کہنا چاہتا ہوں, کسی اللہ تعالیٰ کسی کی غیبت نہیں کرنا چاہتا ہوں, بچیوں کے بارے میں ایسی بات نہیں میں کرتا. اس خاندان میں حکمرانی میں لڑائیاں ہوتی ہیں, لڑائی شروع ہو گئی ہے, واضح لڑائی. آگے چلیں. واضح لڑائی ہے. اور میں دوبارہ وہی بات کرتا ہوں, مریم نواز چیف آرگنائزر بن گئی ہیں. جو مرضی بن جائے, ایک وقت ہوتا ہے. ایوری ڈے از ناٹ سنڈے, ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. اور ٹرین چھوٹ گئی ہے, اور میرا گھسا پٹا جملہ کہ ایکسپریس ٹرین نیور ویٹس دی پیسنجر, یو ہیو ٹو ریچ رائٹ ٹائم. آپ جنیوا پھریں, آپ لندن دیکھو, کاٹی انہوں نے جیل ہی ہے, صرف یہ ہے کہ پارک لین میں کاٹی ہے, ہاؤس ریسٹ گزارا ہے. یہاں کاٹ لیتے ڈیالہ میں یا ادھر کاٹ لیتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں بھی ٹائم پہ روٹی ملتی ہے جی, اور یہاں سے برگر شرگر بھی مل جاتے ہیں. اندر ایسے ٹھیکیدار ہیں کہ آپ کو جس قسم کا برگر چاہیے, فش کا چاہیے, بیف کا چاہیے, چکن کا چاہیے. یہ ہم ہی بد نصیب تھے کہ ماؤں کے جنازے چھوڑ کے گئے اور 7 سال قید ہو گئے. ایک کلاشن کوف میں کورٹ مارشل ہو گئے. اسکولوں میں ہم نے قید کاٹ لی جی. ہمارا کیا گناہ تھا؟ کیونکہ ہمارے باپ کا کوئی نام نہیں تھا. ہمارا یہی گناہ تھا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا کہ ہم ختم نبوت میں 2 دفعہ 1 سال ہمیں ٹھوک دیا انہوں نے. کڑیاں والا قتل کیس پرویز الہی کی تو اگلے دن ضمانت ہوگی. دیکھیں نا, بڑے آدمی کے لیے قانون کی اور عدلیہ کی اور وکلاء کی جھکاؤ کیا ہوتا ہے کہ پرویز الہی کی اگلے دن ضمانت ہوگی, اور شیخ رشید بیچارہ جب تک ظہور الہی چھوٹ کر نہیں آیا 9 مہینے میاں والی اور جنگ اور بیرا اور کہاں جیل کاٹتا رہا. اللہ جنت نصیب کرے ظہور الہی کو, وہ آیا تو میری ضمانت ہوئی کیونکہ بڑا آدمی ساتھ کھڑا ہو گیا. چودھری خاندان سے بڑے اچھے آپ کے تعلقات تھے, بڑے اچھے مراسم ہیں, وہاں بھی سپلٹ کوئی سپلٹ نہیں ہے, ہو جائے گا. کوئی سپلٹ نہیں ہے شجاعت اور پرویز کے درمیان. بچوں کی سیاست, بچے کس کے ساتھ, بچوں کی اپنی سیاست ہوگی. خود مجھے چوئی شجاعت صاحب نے مہینہ ہوئے فون کیا, اس نے کہا تو نے انٹرویو میں کہا. میں نے کہا ہے اگر غلط کہا تو بتاؤ, میں تردید کر دیتا ہوں. اس نے کہا نہیں ٹھیک کہا. وہ سنتے ہیں پروگرام. یہ شجاعت کا کمرہ ہے, یہ پرویز کا کمرہ ہے. سونے جائیں تب بھی ملاقات ہے, اٹھ کے باہر نکلیں تب بھی ملاقات ہے. وہ کہ تیرے سامنے بہ کے رونا تے دکھ تینوں نہیں ہو دسنا. یعنی یہ جو سارا کچھ ہوا پرویز الہی صاحب پہ, جو ہاں میرا خیال ہے کہ وہ ادھر وعدہ کر کے وہاں چلے گئے, یہ شجاعت صاحب کی مرضی سے ہوا سارا کچھ. میں بہت زیادہ گہرائی میں جا کے مسئلہ نہیں پیدا کرنا چاہتا اپنے لیے ان کے لیے. میں نے آپ کو کہہ دیا شجاعت اور پرویز ایک ہیں. اس بیان پہ میں سٹینڈ کرتا. بچوں سے نہ میرا تعلق ہے, نہ میری سلام دعا ہے, نہ ہیلو آیا ہے. دونوں بھائیوں کے بارے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک ہیں. کوئی سپلٹ نہیں ہے کیونکہ شجاعت صاحب نے تو زبان یار اب میں کس زبان دے دی تھی وہ بات چھوڑے. میں مجھ سے آپ آج کی بات کریں, مجھ سے آپ آج کی بات اگر پرانی ہسٹری میں جائیں گے تو میں باچا خان سے شروع ہو جاؤں گا, میں بگٹی سے شروع ہو جاؤں گا. جو کتاب میں نے بے نظیر کے ساتھ تصویر لگائی ہے یہ اکبر بگٹی نے مجھے بھیجی, میرے پاس تو تھی نہیں. دیکھیں یہ بڑے سیاستدان بڑے لوگ تھے وہ. آج کل تو نئی نسل کے لوگ ہیں نا, میڈیا نے پیدا کی. سر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں بھائی ایک ہیں. اور شجاعت نے فون کر کے مجھے کہا, میں ذمہ دار آدمی ہوں, اگر میری بات پہ یقین ہے. شجاعت نے مجھے کہا تو نے ٹھیک کہا. اس نے خود فون کیا, میں نے نہیں اس کو فون کیا. خان صاحب کافی غصے میں کل نظر آئے. میں سمجھتا ہوں پہلی دفعہ میں نے اسے بڑا کول امپریسو, میں نے تو کل اس کو فارم میں دیکھا. اپنی نظر نا, اینکر کی نظر اور ہوتی. سرخ لکیر کی باتیں کر رہے تھے کہ میرے نام پہ سرخ لکیر کھینچ دی گئی ہے, میں وہ سرخ لکیر بٹا کے دکھاؤں گا. یہ کس نے کھینچی ہے سرخ لکیر؟ مجھے نہیں معلوم. دیکھیں جو بات اس نے کی ہے کہ اللہ لکیر نہ کھینچے تو کوئی نہیں کھینچ سکتا. میری زندگی میں کئی دفعہ لکیریں کھینچی ہیں, کئی دفعہ. ادارے کھینچتے ہیں ہمارے ملک میں, جو بھی ہوتا ہے قانون معاملات فلاں. حالات بدلتے پاکستان میں دیر نہیں لگتی, اور بدلے ہوئے حالات کو سبھی لوگ سمجھیں گے. یہ تپش, یہ گرمی کی تپش اور معیشت کی تباہی اور سیاسی عدم استحکام ہمارے پاکستان ہم سب کا ہے, اداروں کا بھی, سیاستدانوں کا بھی, عمران خان کا بھی,
اور ان پی ڈی ایم کا بھی، جو کہ لکیر کھینچنے کا مطلب ہوتا ہے کہ سیاست سے فارغ، اس کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں، ابھی بھی خان صاحب کے ساتھ دیکھیں اس سے بڑی کیا سرخ لکیر ہوگی کہ اس کو مارنے کی کوئی توشہ خانہ مشو خانہ نہیں ہے سر جی، کوئی توشہ خانہ نہیں ہے، اپنا کیس خود انہوں نے واپس لے لیا ہے۔ اس کو مارنے کی کوشش سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اب اس کو نااہل کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ اس سے بڑی حماقت کریں گے، یہ اور ان کے گلے پڑے گا، ٹکٹیں بلیک ہو جائیں گی عمران۔ دیکھیں ہم تو ایک سیٹ کی سیاست کرتے ہیں، نہ 3 میں نہ 13 میں، لیکن بات کرنے کی ہمیں آزادی ہے، اسی لیے ہم نے عوامی مسلم لیگ رکھی ہوئی، تاکہ قوم کو سچ بتائیں کہ سچ یہ ہے۔ سچ یہ ہے کہ انہوں نے اس کی جان لینے کی کوشش کی، ناکام رہے۔ خود میں نے بیان دیا کہ اس کو زہر دیا جا سکتا ہے، اس کو سلو پائزننگ کی جا سکتی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ہاں تو نے یہ بیان ٹھیک دیا ہے، میں انڈوس کر رہا ہوں اس کو۔ اور اب اس کو میں یہ نہیں کہنا چاہتا، دیکھیں ظاہر ہے ایک آدمی جب 3 ساڑھے 3 سال پرائم منسٹر رہتا ہے تو اس کے روٹس تو ہو ہی جاتے ہیں نا۔ آدمی وزیر رہے تو اس کی ہیلو آئے ہو جاتی ہے۔ یہی بیوروکریٹس ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں انٹیریئر منسٹری، کٹ گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، کہہ تو یہی رہے ہیں سارے۔ کل میں نے ایک اینکر کو کہا کہ کٹتی وٹتی کوئی نہیں ہے، یہ کوئی کٹی ہوئی پتنگ نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے وہ ڈور دے کے پکڑ جائے۔ میرا حلقہ مجھ سے زیادہ ہوشیار ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ میں اپنے حلقے میں بیٹھا محسوس کرتا ہوں، وہ آتے ہیں جی میٹر اتار کے رات کو لے گئے ہیں، لائٹیں اتار کے لے گئے ہیں، لویا سریا ماں بچہ اسپتال کا کاٹ کے لے گئے ہیں۔ تو میں جس کی جیب میں ٹیلی فون ہے وہ پوری سیاسی پارٹی ہے، اس کی جیب میں کلاشن کوف ہے جی۔ شیخ صاحب کافی ساری پولیٹیکل ہیپننگز، کیونکہ الیکشن کا سال ہے، اتحاد بن رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، متحدہ قومی موومنٹ اکٹھی ہو گئی ہے، فاروق ستار بھی شامل ہو گئے، پی ایس پی بھی واپس آ رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ میں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ تحریک انصاف کے تناظر میں ہو رہا ہے یا اس کا کانٹیکسٹ کچھ ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں، آج 5 بجے انہوں نے ابھی کر رہے ہوں گے شاید پریس کانفرنس، جب آپ میری ریکارڈنگ کر رہے ہیں ہو گئی ہے۔ جھاڑو پھیر دے گا عمران خان سندھ میں۔ مجھے اس نے کہا کہ میرے ساتھ سندھ چلنا ہے، میں نے کہا جی میں 1 سیٹ کی سیاست کرتا ہوں، نہ آپ کو زحمت دی ہے جلسوں میں، ہم خود ہی جلسیاں کر لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں جی۔ تو اس نے کہا نہیں سندھ میں چلنا ہے، میں نے کہا یہ اچھا بڑے بڑے شہروں میں آپ، اس نے الیکشن کمپین ہی سندھ میں چلانی ہے، اور اس زرداری کو اس خواری سے گزارنا ہے، اس نے اس خواری سے گزارنا ہے کہ زرداری کو اندازہ نہیں۔ اور ابھی تو بلاول نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کہوں، کہنا چاہیے نہ چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ ایم کیو ایم کو کون اکٹھا کر رہا ہے؟ یہ ایم کیو ایم سے پوچھیں، میرا تو ان سے تعلق ضرور ہے۔ جب میں ایم ایس ایف ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا، الطاف حسین سے میری ہیلو آئی تھی۔ تو یہی ہے کہ وہ اشارے پہ آتے ہیں، اشارے پہ جاتے ہیں، اشارے پہ جڑتے ہیں، اشارے پہ ٹوٹتے ہیں، وہ تو اشارے کے۔ سر جی ہمیں اللہ کی طرف سے ایک اشارہ چاہیے الیکشن کا۔ ان کا اشارہ تو کہیں اور سے ہوتا ہے۔ سر لوگ بڑے سمجھدار ہیں، دیکھیں چن کے انہوں نے سیٹوں کا انتخاب کیا، چن کے، بڑی اس پہ ریسرچ ہوئی۔ جہاں کہ مخالفوں کی سیٹیں دگنی تھی، پی ٹی آئی کے جیتنا والا کوئی 1000 سے جیتا، کوئی 2000 سے، وہاں دیکھیں کیا رزلٹ نکلا ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے بھی تو جردو پھیرا، عمران خان کا مرلو چل گیا، پی ڈی ایم کا جرلو ٹھس ہو گیا جی۔ وہ کیا کہتے ہیں، سانپ نکلے تھے کہ اور لاٹھی آئی اور وہ جی، پی ڈی ایم کا جرلو ٹھس ہو گیا، عمران خان کا مرلو جو ہے وہ چھا گیا۔ یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم والا جو ہے، میں دوبارہ کتنی دفعہ آپ نے ایک سوال کرنا ہے، اپنا ٹائم جو کوئی اور اچھا سوال کریں۔ دیکھیں ایم کیو ایم